بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل احمد ہیلتھ ٹپس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں جو موسٹلی خواتین کرتی ہیں، وہ والی خواتین جن کے ہاں خوشخبری تو ملتی ہے لیکن وہ پروان نہیں چڑھ پاتی، یعنی کہ 2 ماہ کے بعد حمل کا ضائع ہو جانا، یا 3 ماہ بعد حمل کا ضائع ہو جانا، یا چوتھے ماہ میں، اور یہ پیریڈ جو ہے یہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن حمل بار بار ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ والی ویڈیو ان خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں آپ کو اس میں کچھ 1-2 وجوہات بھی بتاؤں گا مین، اور آپ کو اس کا دیسی علاج بھی بتاؤں گا۔ یہ دیسی علاج آپ نے تقریباً اس کو مسلسل 3 ماہ استعمال کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی 9 ماہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ فائدہ ہی آپ کو دے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل احمد ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اگر آپ کو انفارمیٹیو لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے۔ تو جی ہاں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، مین ٹاپک کی طرف۔ کچھ خواتین کی شادی ہوتی ہے کزن میرج۔ کزن میرجز میں اکثر جو ہوتا ہے حمل ضائع ہونا نارمل بات ہے، اس میں حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ کزن میرجز میں زیادہ تر یہ مسئلہ آ جاتا ہے، سم ٹائم نہیں بھی ہوتا۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ہارمون امبیلنس کا مسئلہ۔ اگر آپ میں ہارمون امبیلنس کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کا حمل بار بار ضائع ہوگا، کیونکہ ہارمون جو ہوتے ہیں جب پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو ہارمون کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہی ہارمون امبیلنس میں تبدیل ہو جائیں تو آپ کی پریگنینسی بار بار ضائع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ ریزن آ جاتی ہے۔ تھرڈ ریزن یہ ہے کہ بچہ دانی میں کوئی نقص ہونا، اس کا نارمل شیپ میں نہ ہونا، کیونکہ اس میں بچے کی ہارٹ بیٹ تو چلتی ہے، بچہ گروتھ بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ کے بغیر یہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً 2 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے جو مین علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو چیزیں لینی ہیں وہ آپ کی 8 چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ملٹھی لینی ہے، سیکنڈ نمبر پہ نر کھجور، تھرڈ نمبر پہ آپ نے مہندی کے پتے لینے ہیں صاف کیے ہوئے، چوتھے نمبر پہ نیم کے پتے سوکھے ہوئے، گھر پہ بھی آپ سکھا سکتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے سندل سرخ، 6 نمبر پر سندل سفید، اور 7ویں نمبر پر ہے مجیٹ، اور 8ویں نمبر پر ہے ہر مچھی۔ یہ 8 چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں، اور ان 8 چیزوں کو باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اور باریک پاؤڈر بنانے کے بعد آپ کے پاس یہ صفوف تیار ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کا تھوڑا سا، یعنی کہ 1 گرام آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو نہار منہ استعمال کریں تو فائدہ مند ہے، اگر آپ اس کو عصر کے ٹائم استعمال کریں تو بھی گڈ ہے۔ 1 گرام آپ نے صبح لینا ہے اور 1 گرام آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی پریگنینسی ٹھہر چکی ہے تو آپ یہ نسخہ تقریباً 3 ماہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا حمل ضائع نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ احمد ہیلتھ ٹپس، والسلام۔